الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ نمل کی تیسری آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے لوگوں کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے کلمہ گو ہیں سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، سارے اپنے آپ کے ایمان والے ہونے کے مدعی ہیں، اور اللہ کرے کہ سب کا دعوی ایمان سچا اور صحیح ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قیامت کے دن معتبر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں مومن کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ مومن کون ہے، اور مسلمان کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کون ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل صلاۃ وسلام نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ؟ پھر حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو ایمان کی تعریف بھی فرما دی، اسلام کی تعریف بھی فرما دی۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر مومن کی بھی تعریف فرمائی اور مسلم کی بھی تعریف فرمائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال، کہ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، نہ وہ قولاً کسی کو اذیت و تکلیف پہنچائے اور نہ فعلاً کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائے۔ اور مومن کے بارے میں فرمایا، المؤمن من امنہ الناس عن دمائہم و اموالہم و عرضہم، کہ مومن وہ بندہ ہے جس سے دوسرے انسان امن میں ہوں، یعنی کہ دوسرے ایمان والے انسان، امنہ الناس، ساری انسانیت اس سے بے خوف ہو، ان دمائہم، اپنی جانوں کے بارے میں، و اموالہم، اور اپنے مالوں کے بارے میں، و ان عرضہم، اور اپنی عزت کے بارے میں، کہ یہ بندہ ہمارے جان کا، ہمارے مال کا، ہماری عزت کا نقصان نہیں کرے گا، اس کی طرف سے بے خوف ہیں، مطمئن ہیں، ان کو ذرا بھی خوف نہیں ہے بلکہ امن میں ہیں کہ فلانا جو بندہ ہے یہ ہماری جان، مال، عزت کا نقصان نہیں کرے گا۔ اب یہ بندہ اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی سر نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت دار نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو بندہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا وہ دین والا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کی خواہشات و جذبات و احساسات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہیں، لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور ایسا بندہ مومن نہیں ہے کہ جس کے ہمسائے اس کی حرکات سے محفوظ نہیں ہیں، اور وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اپنے ہمسائے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، اس کو روٹی میسر آئی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ بہت سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کے لیے یہ ہیں۔ اور یہاں جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ قرآن مجید کتاب مبین جو ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب مومن تو وہ ہو گئے کہ قرآن ان کے لیے باعث ہدایت ہے، قرآن ان کے لیے خوشخبریاں دیتا ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 3 اور چیزیں بتلائی ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوں گی تو سمجھو اس کے دعوی ایمان پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی دعویٰ بغیر حجت پروف دلیل کے نہیں مانا جاتا۔ ویسے میں کہہ دوں فلاں چیز میری ہے، قطعاً کوئی تسلیم نہیں کرے گا جب تک میں اس پر دلیل نہیں دوں گا، ثبوت نہیں دوں گا، پروف نہیں دوں گا، اس وقت تک میرا دعویٰ قابل تسلیم ماننے کے قابل نہیں ہے۔ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں مسلمان ہوں، تو میرے پاس اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے جب بھی پوچھا ہے، سب سے پہلی دلیل نماز کو بتلایا ہے کہ جب بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، جب بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں میں مومن ہوں، تو پہلی دلیل آپ کے پاس نماز ہے یا نہیں ہے؟ الفارق بین الکفر والاسلام الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کافر و مسلمان کے درمیان فرق نماز سے ہے۔ ایک ہی مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، ادھر اذان ہوگی، پتہ چل جائے گا اب مومن کون ہے کافر کون ہے۔ جو مومن ہوگا فوراً اٹھ جائے گا، فوراً تیاری میں شروع ہو جائے گا۔ نماز اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، دعوت تامہ آ گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، اس کا انداز بدل جائے گا، اس کی مجلس اب وہ مجلس نہیں رہے گی، تو یہ پتہ چلے گا مومن ہے۔ اور اگر کافر ہندو بھی وہیں بیٹھا ہے، یہودی بھی وہیں بیٹھا ہے، عیسائی بھی وہیں بیٹھا ہے، سکھ بھی وہیں بیٹھا ہے، فلاں بھی مسلمان بھی بیٹھا ہے، اور سب ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے پہلے بیٹھے تھے، ویسے ہی مجلس لگی ہوئی ہے، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگی، تو پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر یہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے، اس لیے کہ اس کے دعوے پر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا دعویٰ اللہ کی عدالت میں قابل تسلیم نہیں ہے۔ حالانکہ نماز ایک عمل ہے اور ایمان اعتقادیات کا نام ہے۔ ایمان اصولی طور پر اعتقادیات کا نام ہے۔ اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، یوم قیامت دوبارہ اٹھنے کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، پل صراط کو ماننا، جنت و جہنم کو ماننا، اب یہ ساری چیزیں اعتقادیات میں سے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ قرآن مجید سے پوچھیں گے ایمان والے کون ہیں، تو قرآن شروع کرے گا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ بولا جائے گا کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور آج حال یہ ہے کہ زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، اس کو تم کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو وہ اٹھلا ہم پر حملہ کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرتا اور اپنے اس دعوے پر کہ میں مسلمان ہوں غور کرتا کہ میں نے دعویٰ تو کیا ہے، ثبوت و پروف تو ہے نہیں، ان بندوں سے تو منوا لوں گا، کل قیامت میں خدا کی عدالت میں میرا دعویٰ کیسے مانا جائے گا؟ دنیا ساری مجھے مومن کہتی رہی کہ مسلمان کا بیٹا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرا نکاح بھی مسلمانوں والا ہو گیا، میرے بچوں کی لسٹ بھی مسلمانوں کے ناموں میں آ گئی، میں مرا تو میرا جنازہ بھی مسلمانوں نے پڑھ دیا، لیکن اللہ کی عدالت میں جب پہلا نمبر ہی نہیں ہوگا نماز والا، تو وہاں تو میں مومن شمار مسلمان شمار نہیں ہوگا، تو پھر یہ دنیا کا سارا معاملہ میرے کس کام آئے گا؟ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قامت صلاۃ، جس نے نماز کو قائم کر لیا، فقد اقامت دین، اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا، اس کا دین ہی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے یہاں پر بھی نبی قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو پچھلی آیت میں تھا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب سوال تھا کہ ایمان والے ہیں کون؟ اب حق تو یہ تھا کہ جب ایمان والے کا پوچھا جاتا تو اعتقادیات گنوائے جاتے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں،
اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، کتاب و رسولوں کو مانتے ہیں، یہ گنوائے جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ آتا ہے، اقرا پڑھیے، یقرؤون الصلاۃ، اقرؤوا الصلاۃ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں 750 مقام یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پر نماز کا تذکرہ ہے، لیکن ہر جگہ پر اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ اور اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے اور مفسدات و مکروہات سے بچتے ہوئے پڑھا جائے، کہ نماز کے پڑھتے ہوئے آپ قیام میں کھڑے ہیں یا سجدے رکوع میں ہیں، قعدہ میں ہیں، ہر جگہ پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر فرائض، یہاں پر واجبات، یہاں پر مستحبات اور سنتیں کون سی ہیں، اور یہاں پر نماز کو توڑنے والی چیزیں اور نماز کو مکروہ بنانے والی چیزیں کون سی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی رعایت رکھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یقیمون الصلاۃ کا مصداق بن رہے ہیں، اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں فرائض ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، واجبات اور سنت مستحبات ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، مفسدات و مکروہات سے بچ کے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا پرواہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم یقیمون الصلاۃ کے اندر داخل نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء، علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے ایک تفسیر میں کہ اگر دل کے اندر بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہے تو پھر بھی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اقامت صلاۃ ہے، تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور پھر نماز ہی تو وہ واحد حکم ہے جو انبیاء کو کہا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا کہی ہے، ان کو بھی نماز پہ لائیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس میری ڈیوٹی ہے کہ میں آ گیا، میں صوفی صافی ہوں، مجھے گھر والوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی ہم کہہ کے تھک گئے ہیں، یہ بھی ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ میرا پیغمبر کافروں کو کہتے ہوئے نہیں تھکا، تو ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کے تھک گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کے علاج سے تھکتے نہیں ہیں، زندگیاں لگ جاتی ہیں، آپ علاج کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی بیماری کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ بیماری نہیں ہے؟ گھر والے کا دیندار نہ ہونا، گھر کا کوئی مرد ہو عورت ہو، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کا علاج آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا علاج بھی ایسے مسلسل جاری رکھنا ہے جیسے کسی بھی گھر کے جسمانی بیمار کا علاج کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس پر لاکھوں روپے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 2-3 مرتبہ کہا وہ بھی پتہ نہیں تنقید کے طور پہ کہا یا دعوت کے طور پہ کہا۔ ہمیں حکم دعوت کا ہے، تنقید کا نہیں ہے۔ اور بعض کہتے بھی ہیں گھر کے اندر تو یوں کہیں، اے دیکھو کیسے بھینسے پڑے ہیں، اے دیکھو نماز نہیں پڑھتے، حرام خور پڑے ہیں۔ بھائی اس انداز سے کہنا یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو تنقید ہے، یہ تو دوسرے کی تذلیل ہے۔ اسلام تو ہمیں گناہ سے نفرت سکھاتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں سکھاتا۔ اس لیے یہ انداز دعوت کا نہیں، پیار سے، محبت سے اور اپنے عمل سے ان کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا باقیہ انبیاء، اولیاء، نیک لوگ محنت کرتے ہیں، کیسے کایا پلٹ دیتے ہیں لوگوں کی۔ وہ بھی تو اللہ والے تھے، جس علاقے میں تجارت کی نیت سے گئے تو وہاں بھی اللہ نے ایمان اور اسلام کے دروازے کھول دیے۔ جوک در جوک لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ محنت کرتے رہیں پھر نہ مانیں، تو نبی کا باپ نہیں مان رہا، نبی کا بیٹا بھی نہیں مان رہا، نبی کی بیوی نہیں مان رہی۔ اللہ نے نمونے یہ دکھائے ہیں ہمیں تاکہ ہم مایوس نہ ہوں کہ بیوی سے منوانا بھی میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے سے منوانا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، والد سے منوانا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پیار محبت سے کہتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور دوسرا فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔
زکوٰۃ دوسرے کا حق دینا ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کچھ ٹھیک ہے زکوٰۃ وغیرہ تو ہم نہیں دیتے لیکن کسی کا حق بھی ہم نہیں مارتے۔ یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس نے غریبوں کا حق مارا ہے، مسکینوں کا حق مارا ہے، یتیموں کا حق مارا ہے، بیوگان کا حق مارا ہے، مستحقین کا حق مارا ہے، جن کا حق اللہ نے اس کو کہا تھا ان کا حق مارا ہے۔ یہ کیسے کہتا ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، فطرانہ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، واجب ہونے کے باوجود اگر یہ فرائض مالیہ ادا نہیں کرتا تو یہ اللہ کی مخلوق میں سے کمزور طبقے کے حق مار رہا ہے، اور کمزور کا حق مارنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ بڑا جرم ہوتا ہے طاقتور کے حق مارنے سے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی قرآن مجید میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جہاں نماز کا تذکرہ ہے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ نماز سے انسان کا باطن جسم و جان پاک ہوتی ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور مال ہی پاک نہ ہوا، اسی سے تو کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، گھر ہے، ساری چیزیں اسی سے ہیں۔ جب یہ نہ ہوئی تو پھر کوئی چیز پاک نہیں ہوگی، جب کوئی چیز پاک نہیں ہوگی تو پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مخل عبادت جو دعا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مال کا پاک ہونا، خوراک کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، رہائش کا پاک ہونا، اپنی تمام ضروریات جو مال کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں اس سے وہ ساری پاک ہوتی ہیں جب بندہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اور پھر ان مسائل کے مطابق زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر مسلمان اچھے زکوٰۃ دینے والے بھی زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کئی سارے قصوروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسری نشانی ارشاد فرمائی ایمان والوں کی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب یہاں میں نے پڑھا، آپ نے دیکھا ڈبل ہوم آیا ہے، ہم بالآخرۃ وہم یوقنون، ڈبل، اور یو کے نون کے اندر بھی یہی ہم موجود ہے، جمع کی ضمیر، تو 3 دفعہ آ گیا، یہی لوگ، یہی لوگ، یہی لوگ۔ کتنی تاکید سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں یہی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو کہتا تو ہے ہاں مرنا ہے جی، مرنے سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن نماز نظر نہیں آتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں۔ جو مال کے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا اور کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس کو نہیں کہتا یقین رکھنے والا، اسی کو اللہ آخرت کے یقین والا فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، عمل نظر آتا ہو الٹا اور زبان سے کہہ رہا الٹا، تو قول اور فعل کا تضاد یہ منافقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں سب سے بڑا جرم مبالغے کے صیغے جس کو کہا گیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو، تمہارا قول کچھ اور ہے، تمہارا فعل کچھ اور ہے، یہ منافقت ہے۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مبالغے کے صیغے سے فرمایا کہ سب سے بڑی خدا کی ناراضگی اسی آدمی پر ہے کہ منہ سے تو کہہ رہا ہے مومن آخرت مرنا ہے جی، حساب دینا ہے جی، قبر آنی ہے جی، لیکن کرتوت اعمال میں ایک بات بھی نظر نہیں آتی آخرت کی تیاری والی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ٹرپل تاکید کے ساتھ فرمایا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی نماز اور زکوٰۃ ان کا اہتمام کرنے والے یہی ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے مومنین میں سے بنا دے جن کے اندر نماز، زکوٰۃ اور آخرت کا یقین کامل طریقے کا موجود ہو۔